جب دل بوجھل ہو جائے نا تو ہریالی کو دیکھ لیا کرو. یہ خاموش درخت بھی کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں، نہ شور کرتے ہیں نہ شکوہ، بس جڑے رہنا سکھا جاتے ہیں. السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں. آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ کرنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ایک جو پیارا سا کمنٹ ہے وہ میری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے. جب کوئی لکھتا ہے نا ماشاءاللہ بہت خوب، تو میری جو تھکن ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے. تو آج کا جی میرا ولاگ بہت خاص ہونے والا ہے. آپ نے میرے ولاگ کو فل واچ کرنا ہے. اور آج کا ولاگ خاص ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا امتحان والا بھی ہے. آج میری جی ایک کسٹمر سوٹ سلائی کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ یہ لمحہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ اپنی یوٹیوب فیملی کے بغیر ادھورا ہے. اور جب کوئی میری بہن اپنا سوٹ سٹچ ہونے کے لیے میرے پاس بھیجتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف مجھے اپنا کپڑا اسٹچ ہونے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اپنی ساری امیدیں بھی دے دیتی ہے، اپنی خوشیاں بھی دے دیتی ہے، اپنا خاص دن بھی سونپ جاتی ہے. اور ساتھ کہتی ہے باجی فٹنگ بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے. اب دل میں ایک ہی آواز آتی ہے، یا اللہ یہ لفظ پرفیکٹ ہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. ہر کپڑا ایک کہانی ہوتا ہے، ہر رنگ ایک احساس. میں جب کینچی اٹھاتی ہوں تو صرف کپڑا نہیں کاٹتی بلکہ خوابوں کو شکل دیتی ہوں. سوئی کی ہر چبھن مجھے یاد دلاتی ہے محنت کا راستہ نرم نہیں ہوتا مگر انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو جی یہ تھا سلک کا سوٹ. اس کی کٹنگ ہوتی ہے ذرا مشکل، لیکن آپ کی بہن کو کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا. مجھے تو نا سب سے انٹرسٹنگ مومنٹ تب لگتا ہے جب اگلے دن میسیج آ جاتا ہے کہ باجی سوٹ سٹچ ہو گیا. پھر دل کہتا ہے ابھی تو کپڑا سلام دعا ہی کر رہا تھا، حال چال بھی اس نے پوچھنا ہے، تو ابھی میسیج آ گیا سوٹ سٹچ ہو گیا. کبھی ناپ آدھا انچ کم ہو جائے تو قصور درزی کا، آدھا انچ زیادہ ہو جائے تو بھی قصور درزی کا. درزی ہونا بھی ایک فن بھی ہے اور ایک صبر کا امتحان بھی. میں کہتی ہوں اللہ اس صبر کا صلہ ہر درزی کو دے. میں آپ کو سچ بتاؤں تو کبھی کبھی رات کو دیر تک بیٹھ کر سلائی کرتی رہتی ہوں. آنکھیں بہت تھک جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان بھی ہے، پھر اس میں روزے بھی رکھنے ہیں اور ماشاءاللہ سے تراویح نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے. پھر یہ سب کام مشکل تو لگتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر انہی میں محنت ہوگی تو پھر ہی کچھ حاصل کروں گی. تو جب انگلیاں درد ہوتی ہیں تو میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، مگر دل میں پھر بھی ایک ہی دعا آ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری محنت میں برکت ڈال دے. کیونکہ ہر ٹانکے کے ساتھ میں صرف کپڑا نہیں سی رہی ہوتی، ہر کینچی کے ساتھ میں صرف کپڑا کاٹ نہیں ہوتی، میں اپنے خواب بھی سی رہی ہوتی ہوں، اپنے خوابوں کو کاٹ رہی ہوتی ہوں. زندگی بھی ایک سلائی کی طرح ہے، کہیں ڈھیلی، کہیں کسی ہوئی، کہیں دھاگا الجھ جاتا ہے، کہیں گرا لگ جاتی ہے، مگر اکثر صبر سے سلجھایا جائے تو وہی الجھا دھاگا خوبصورت ڈیزائن بن جاتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے میں کپڑوں سے زیادہ اپنے حوصلے کو سی رہی ہوں. اور جب سوٹ تیار ہو جاتا ہے نا تو دل میں عجیب سی خوشی ہوتی ہے، جیسے اپنی ہی کوئی کامیابی ہاتھ آ گئی ہو. اور پھر جب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے میں کمنٹ پڑھتی ہوں تو اللہ جی آپ کو برکت دے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. یقین مانے وہ الفاظ میرے لیے انعام سے کم نہیں ہوتے. کپڑا تو کسٹمر دیتی ہے مگر ہمت جو ہے وہ آپ لوگ دیتے ہیں. میرا حوصلہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے. زندگی میں ہر کسی کا ایک اپنا ہنر ہوتا ہے. میرا ہنر شاید سلائی ہے، میرا ہنر شاید مزید کچھ اور ہے، مگر اصل طاقت آپ لوگوں کی دعا ہی ہے. اگر کبھی میری آواز میں تھکن محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا وہ محنت کی تھکن ہے، ہار کی نہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر ٹانکا جو محنت سے لگایا جائے وہ ایک دن کامیابی کا لباس بن ہی جایا کرتا ہے. آج یہ کام کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں، آپ کا ماہ رمضان کیسا گزرا ہے. ماشاءاللہ سے سچ بتاؤں تو میرے روزے اس سال کچھ بالکل ہی مختلف محسوس ہو رہے ہیں. پہلے بھی رکھتی تھی مگر اس بار دل زیادہ نرم سا ہو گیا ہے، زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کا ماہ مبارک کیسا گزرا ہے. تو جی میری روٹین جو ہے وہ سحری میں جب الارم بجنے ہیں نا تو سب سے پہلے دل کہتا ہے بس 5 منٹ اور. نیند بہت پیاری لگتی ہے مگر پھر خیال آتا ہے کہ یہ دن تو عام نہیں ہے، یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے. ماشاءاللہ سے میں جلدی سے اٹھتی ہوں، کچن میں جاتی ہوں، سادہ سی سحری بناتی ہوں، اور پھر جس سحری کرنے کے بعد فجر کے بعد کبھی دل چاہتا ہے تھوڑا سا سو جاؤں، اور کبھی قرآن کی تلاوت میں ایسا سکون ملتا ہے کہ نیند بھی پیچھے رہ جاتی ہے کبھی. لیکن پھر کاموں کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. میں نے جس یہ سوٹ کی
کٹنگ کچھ حد تک کر رہی تھی، صرف اس کا ٹراؤزر رہ گیا تھا اور میں ٹراؤزر کی کٹنگ کر رہی تھی. ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے کرتے اس پر امبرائڈری کروانی تھی. مجھے یاد آیا کہ پہلے اس کی کٹنگ کر کے امبرائڈری کے لیے سے دوں. میں نکلی جی بازار کے لیے. میں نے عبایا پہنا، تیاری پکڑی. روزہ بھی تھا، کافی تھکن بھی ہوئی تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ گھر بیٹھ جاؤ. مگر ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہر قدم کے ساتھ ساتھ یہی سوچتی رہی کہ یہ سب محنت کسی کے خاص دن کی خوشی کے لیے ہے، اور اس محنت کا صلہ انشاءاللہ اللہ ہر کسی کو دیتا ہے. دل میں ٹھنڈی سی دعا، تھکن سے بڑا جسم، آنکھوں میں روشن سا خواب. ہم ہارتے نہیں، بس ہم آزمائے جاتے ہیں. پھر جی کیا ہونا تھا، میں راستے میں چلتی گئی. میں ہمیشہ تھکن کے باوجود مسکرا دیتی ہوں، اور ہر رات کی روٹین سونے سے پہلے بس ایک ہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہماری محنت میں برکت ڈال دے، ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری نیتوں کو صاف رکھ. اگر آپ بھی آج تھکے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کبھی خالی نہیں ٹوٹتا. میں جی بازار پہنچ گئی تھی. ایک سوٹ کی میں نے لیس لینی تھی. میں نے اس کے ساتھ لیس میچنگ کرنی اسٹارٹ کی. مجھے جی یہ والا ڈیزائن پسند ہے کیونکہ یہ لیس ویسے بھی زیادہ تھی، اس کے دوپٹے پر بھی لگوانی تھی، اور میں نے دیگر سلے سے دیکھی لیکن مجھے پسند نہیں آیا. بعد میں جی میں امبرائڈری والی دکان پہ پہنچی. وہاں سے میں نے دھاگے دیکھے اور بھائی کو ڈیزائن بتا رہی تھی، اور بھائی بھی پوچھ رہے تھے باجی کیسا ڈیزائن بنوانا ہے. میں نے جی بتایا کہ بھائی ایسا ڈیزائن بنوانا ہے. بعد میں سوٹ دیا اور بازار سے واپسی ہوئی، کیونکہ آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تھکا دینے والا تھا. چل کے گھر سے گئی، رکشہ راستے میں ملا نہیں، تو جی الحمدللہ کہتی گئی. اور روزے کے ساتھ میں نے کہا کہیں 2 منٹ سکون لے لیا جائے، کہیں سانس لے لیا جائے. میری امی جان میرے ساتھ تھی، میں بھی چلے گئی ساتھ میں. ادھر جگہ تھی اور بازار میں تو شور ہی اتنا تھا. بازار کا شور ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا. میں نے خود سے کہا کہ ذرا آہستہ چلتی ہوں. وہی ساتھ ہی ایک ہریالی والی جگہ بڑی خوبصورت سی بنی ہوئی ہے. ہوا ذرا ٹھنڈی تھی، دھوپ بھی تھی. میں نے سوچا چلو چند لمحے یہاں سانس لے لیتی ہوں. میں آہستہ آہستہ چلنے لگی. ہر قدم جیسے تھکن کے پیچھے چھوڑ دے رہا تھا. بازار کا شور پیچھے رہ گیا اور سامنے صرف خاموشی تھی. درختوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی آواز، ہلکی سی ہوا. کبھی کبھی انسان کو شور سے نکل کر خاموشی میں آنا پڑتا ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اصل سکون کہاں ہے. یہ سبز پتے، یہ جھومتی شاخیں جیسے کہہ رہی ہوں رک جاؤ، سانس لے لو، رب کو یاد کر لو. میں نے جی ادھر چلتے پھرتے ایک گہری سی سانس لی. دل میں عجیب سا سکون اتر آیا. ایسا لگا جیسے اللہ کی رحمت اس ہوا میں گھلی ہوئی ہو. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا یا اللہ تو نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے. ہم کتنے مصروف ہو جاتے ہیں اس خوبصورتی کو دیکھنے سے بھی. اور یہ درخت جو خاموش کھڑے ہیں یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. یہ ہوا جو چہروں کو چھو رہی ہے یہ بھی رحمت کا پیغام ہے. ہر پتا گواہی دے رہا ہے کہ خالق عظیم کتنا عظیم ہے. ہر سبز پتے میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ آزمائشیں عارضی ہوتی ہیں مگر رب کی رحمت ہمیشہ ہوتی ہے. تو آپ نے جی آج بتانا ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، میری آج کی ویڈیو، میرا آج کا پیغام آپ کو کیسا لگا. میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی. میں جی گھر کے لیے واپس نکلنے لگی تھی کیونکہ افطار کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، جا کے افطاری کی تیاری بھی کرنی تھی. میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے اس ہریالی کو زندگی دی ہے ویسے ہی ہمارے دلوں کو بھی زندہ رکھ. آپ سب نے آمین لکھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ دے حوالے.